الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا، اور تم نہیں غافل سمجھو اللہ کو، اما یعمل الظالمون، ان کاموں سے جو تم کرتے ہو ظلم کے ساتھ، اما یعمل الظالمون، ان کاموں سے جو کرتے ہیں ظالم لوگ، انما یؤخرہم لیوم، بے شک ان کو ڈھیل دے رکھی ہے لیومن، اس دن کے لیے یا اس دن تک، تشخص فیہ الابصار، کہ پتھرا جائیں گی جس میں آنکھیں، مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ دوڑتے ہوں گے، مہطعین وہ دوڑتے ہوئیں گے، مقنعی اوپر اٹھائے ہوئے، رؤوسہم اپنے سروں کو، لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں پھر کر آئیں گی ان کی طرف ان کی آنکھیں، وافئدتہم ہواء، اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ اور آگے فرمایا وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، اور آپ ڈرائیے لوگوں کو اس دن سے کہ آئے گا ان کے پاس عذاب، فیقول الذین ظلموا، پس کہیں گے ظالم لوگ، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب مہلت دے ہم کو تھوڑی سی مدت، نوجب دعوتک، ہم قبول کریں تیری دعوت کو، ونتبع رسول، اور ہم اتباع کریں پھر رسولوں کی، اولم تکونوا، کیا تم پہلے، اقسمتم من قبل، کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے، ما لکم من زوال، اور نہیں ہے دنیا سے ٹلنا۔ ہم نے سورہ ابراہیم کے پچھلے سبق کے اندر پڑھ لیا تھا کہ کس طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر حالات آئے، اور اللہ پاک نے کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے سرات جو ہے وہ اس آزمائش میں پورے اترے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کو جو ہے مشرکین مکہ کے سامنے بھی بیان کیا گیا کہ جس طرح تم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کی جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی اولاد کے لیے بت پرستی سے بچنے کی دعا کی تھی، اور تم بت پرستی کر کے کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو جو ہے وہ نقل فرمایا، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو نقل کیا، کیونکہ اور ان کے واقعے کو نقل کیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، آپ انہی کی نسل سے ہیں، تو اس طرح تسلی دی کہ اے نبی، آپ کے جو جد امجد تھے ان کی قوم نے بھی ان کے ساتھ کیا، اللہ نے ان کی آزمائش کی اور وہ کامیاب ہوئے، تو آپ کی قوم جو آپ کو ستاتی ہے، آپ اس کے اوپر صبر کریں، اللہ پاک ان سے عنقریب جو ہیں بدلے لیں گے۔ اور جو ہے پھر اللہ پاک نے اس سورہ ابراہیم کے آخری رکوع کے اندر جو ہے وہ مکہ کے لوگوں کے لیے پھر جو ہے وہ قیامت کے دن کے عذاب کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ اگر یہ لوگ اتنی ساری باتوں کے باوجود، نشانیوں کے باوجود اور نبیوں کے قصے کے باوجود بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے، تو پھر قیامت کے دن ان کی سزا بہت سخت ہوگی۔ اور پھر جو پہلی آیت آئی کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ بتا دیجئے لا تحسبن اللہ غافلا، کہ تم اللہ کو غافل نہ سمجھو۔ اس آیت کے اندر جو ہے ہر مظلوم کو جو ہے وہ تسلی دی گئی ہے، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہوں یا بعد کے دور کے اندر ہوں، اور ہر ظالم کو اس آیت کے اندر ڈرایا گیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں ظلم کرتے ہیں، یعنی کفر و شرک کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور پھر جو ہے اللہ پاک ان کو ڈھیل دیتے ہیں کہ ان کو پکڑتے نہیں ہے، دنیا کا بھی عیش عشرت راحت ان کو مل رہی ہے اور وہ بے فکر ہیں،
تو یہ وہ سمجھ لیں کہ اللہ ان کے کفر سے، شرک سے، ان کے جرم سے جو ہے اللہ رب العزت غافل نہیں ہے۔ ان کے کفر، شرک و گناہوں کے باوجود اگر جو ہے وہ دنیا میں کامیاب ہو رہے ہیں تو وہ اس پر خوش نہ ہو، کیونکہ ان کی ساری چیزیں اللہ کی نظر میں ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا، تم اللہ کو غافل نہ سمجھو کہ تم سب کچھ کرتے رہو گے اور اللہ پھر بھی تم سے کوئی حساب نہیں لے گا، تمہیں کوئی سزا نہیں دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ غافل ہے، اللہ دیکھ نہیں رہا، اے نبی ان کو بتا دیجئے انما یؤخرہم لیوم، کہ ہم نے ان کو مہلت دے رکھی ہے ایک اس دن تک تشخص فیہ الابصار، جس میں آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ تشخص ہم اس کو اپنے اردو جو ہے محاورے کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ جب اردو میں بھی وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں پر انسان کوئی حیرت انگیز چیز دیکھ لے کہ ناقابل یقین کوئی چیز اس کے سامنے آ جائے تو ہم کہتے ہیں حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اللہ نے یہاں پر بھی ان کفار کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ جس جو ہے قیامت کا انکار کرتے ہیں اور جس قیامت کے دن اور جہنم کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، لیکن جب قیامت آئے گی اور یہ جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اور اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا کہ جب یہ قیامت کا دن ہوگا اور یہ اللہ کے دربار کے اندر جو ہے حاصل ہوں گے تو ان کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی؟ ان کی حالت اور کیفیت یہ ہوگی کہ ان کے سر جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ ان کے سر جو ہے وہ خوف اور حیرت کی وجہ سے سر اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ انہیں جو منظر نظر آ رہا ہوگا وہ منظر جو ہے ان کے لیے اس منظر پر، قیامت کے دن پر اور جہنم کے عذاب پر ان کو جو ہے یقین نہیں آ رہا ہوگا، اور حیرت کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اپنے سر اوپر اٹھا رکھے ہوں گے اور ان کی نظر جو ہے ہٹ ہی نہیں رہی ہوگی۔ جیسے دیکھیں انسان کوئی حیرت انگیز چیز دیکھ لے جس کی اسے توقع نہ ہو تو وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہی چلا جاتا ہے، اس کی نظر دائیں بائیں نہیں ہوتی، اسے یقین نہیں آ رہا ہوتا یہ کیسے ہو گیا۔ تو اللہ نے یہی منظر بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے سر اوپر اٹھا رکھے ہوں گے۔ جب سر اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے اور آگے فرمایا لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں پھریں گی ان کی آنکھیں، پھرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی نظر دائیں بائیں نہیں ہوگی، وہ ایک نظر جو ہے ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں بھی نہیں جھپکیں گی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور اللہ نے ان کی آگے کی کیفیت بتائی وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کے دل جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ اڑے ہوئے ہوں گے، اڑ گئے ہوں گے، اڑے ہوئے ہوں گے مطلب جیسے ہم کہتے ہیں دل کے اندر ہول آ جانا، ہول آ جانا، یہ دل جو ہے اس چیز کو قبول ہی نہیں کر رہا ہوگا کہ انسان کے دل کے اندر اس کا یقین ہی نہیں ہوگا، آنکھیں بھی حیرت سے جھپک نہیں رہے ہوں گے اور سر بھی اٹھے ہوئے ہوں گے حیرت کی وجہ سے، اور دل کے اندر اس چیز کا یقین ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا، جس چیز کا ہم ہمیشہ سے انکار کرتے ہوئے آئے آج وہ چیز جو ہے ہمارے سامنے آ گئی۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا اے نبی وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ، کہ نبی ڈرائیے ان لوگوں کو جس دن آئے گا عذاب، کہ جب عذاب آئے گا ان لوگوں پر یعنی چاہے کفار مکہ ہوں یا پچھلی نبیوں کے امتی ہوں یعنی کافر ہوں، تو یہ جو ظالم لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے نا تو وہ اللہ سے کیا کہیں گے؟ اے اللہ ہمیں کیا کر دے، ایک جو ہے تھوڑی سی مہلت دے دیجیے دنیا میں جانے کی، اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے۔ یہ جو دنیا میں آنے کی جو تمنا ہوگی نا تو قرآن کریم کے اندر جو ہے یہ کئی جگہ آئی ہے، اس سے پہلے بھی آیات کے اندر آئی ہے۔ اسی طرح موت کے وقت جب کافر اللہ کے عذاب کو دیکھے گا نا تو اس موت کے وقت کی بھی تمنا جو ہے قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر آئی ہے، فَيَقُولُ رَبِّ ارْجِعُونِ کے الفاظ آتے ہیں، وہ کہیں گے اللہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے، دنیا میں ایک مرتبہ جانے دے۔ اور یہاں پر بھی اللہ نے ان کی اس تمنا کو بیان کیا
کہ وہ یہ کہیں گے فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ ہمیں مہلت دے دے تھوڑی سی مدت، اجل قریب تھوڑی سی مدت، تھوڑے سے وقت کے لیے کیا کر دیں ہمیں دنیا میں جانے دے۔ تو اللہ پوچھیں گے ان سے کیوں؟ تو پھر کہیں گے نجیب دعوتک، کہ ہم قبول کر لیں کیا تیری دعوت، اور ہم اتباع کریں رسولوں کی، کہ ہم جن نبیوں کو دنیا میں نہیں مانتے تھے، جن کو جھوٹا کہتے تھے اور جن کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو ہم ان کی اتباع کریں گے، اور جو نبیوں کی دعوت تھی ایمان کی، توحید کی، تو ہم جو ہے نا اس کو قبول کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو جب یہ اللہ سے کہیں گے مہلت کے لیے، تو پھر اللہ پاک ان سے فرمائیں گے کہ تم نے تو دنیا میں بڑی قسمیں کھائی تھیں، یہ نا آگے جب یہ کہیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تو اللہ فرمائیں گے، اب جواب دیں گے، کیا تم قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تم کو دنیا سے نہیں ٹلنا ہے؟ کہ نادانو تم تو دنیا میں بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم نے تو دنیا میں ہی رہنا ہے، ہمیشہ دنیا میں کہیں جانا ہی نہیں ہے، یہ مال دولت اسباب ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا، اس کو زوال نہیں ہے، نہ گھروں کو چھوڑنا ہے، نہ کھیتیوں کو چھوڑنا ہے، نہ زمینوں کو چھوڑنا ہے، ہمیشہ جئیں گے، قیامت تو آئے گی نہیں، قیامت کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو تم تو بڑی قسمیں کھاتے تھے، تو اب دنیا کے اندر جو ہے جانے کی تمنا کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ نے یہ ان کا حال بیان کیا ہے کہ ان کو ڈرائیے کہ ان قریب جو ہے ان کے اوپر ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب یہ دنیا میں واپس لوٹنے کی تمنا کریں گے۔ آج یہ دنیا میں ہیں تو قیامت کا انکار کرتے ہیں، جب قیامت کو دیکھیں گے تو دنیا میں آنے کی تمنا کریں گے، اس سے پہلے کہ وقت آ جائے کہ دنیا میں آنے کی تمنا کریں، اے نبی ان کو ڈرائیے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور آباد تھے تم بستیوں میں انہی لوگوں کی، الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ اور کھل چکا تھا اور ظاہر ہو چکا تھا تمہارے لیے، کیف فعلنا بہم کیسا کیا ہم نے ان کے ساتھ، وضربنا لکم الامثال اور بیان کر دی ہم نے تمہارے لیے مثالیں، کہ اللہ فرما رہے ہیں اے مشرکین مکہ، یہ جو ہے اللہ نے پہلے نبی کو حکم دیا، نبی یہ جو مشرکین مکہ ہیں، کفار مکہ ہیں نا، ان کو ڈرائیے، انذر الناس ان کو ڈرائیے کہ یہ کسی طریقے سے کیا آ جائیں، باز آ جائیں، اور پھر اللہ نے ان کو جو یہ فرمایا کہ تم رہتے تھے انہی جگہ، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنَ کہ تم رہتے ہو انہی بستیوں کے اندر، یعنی تم جہاں آج آباد ہو اس سے پہلے یہاں پر بہت سے دوسرے لوگ آباد تھے، اور اسی طریقے سے اللہ نے جن قوموں کو ہلاک کیا، جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، قوم صالح ہے، اور اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کی قوم ہے، تو ان کی جو جگہیں ہیں آج وہاں پر کیا ہے، دوسرے لوگ کیا ہیں، آباد ہیں۔ تم سے پہلے بھی یہاں لوگ آباد تھے کہ جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، تو جو تم سے پہلے آباد تھے قیامت کا انکار کیا، اللہ نے ان کی نسلوں کا نام و نشان مٹا دیا، اور اللہ نے جو ہے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کو سزائیں دی ان کے کفر کے اوپر، تو پھر جو ہے تم ان کو یاد کیوں نہیں کرتے کہ تم آج ہلاک شدہ قوموں کے گھروں میں اور ان کی بستیوں میں چلتے ہو پھرتے ہو، اور تمہیں معلوم ہے کہ گزری ہوئی قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا ہے نافرمانیوں کی وجہ سے، تو یہ دیکھو یہ ہم نے مثالیں بیان کی ہیں قرآن کریم کے اندر تمہارے لیے، تم ان مثالوں سے بھی سبق حاصل نہیں کرتے، تم ان نشانیوں سے بھی سبق حاصل نہیں کرتے۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ اور یہ کر چکے ہیں اپنے یا بنا چکے ہیں اپنے داؤ کو، وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ اور ان کے پاس ان کا، اور یہ بنا چکے ہیں اپنے داؤ اور اللہ کے آگے ہے ان کا داؤ بیکار، اور نہ ہوگا ان کا داؤ
کہ ٹل جائیں ان سے پہاڑ۔ پھر دیکھ لیجیے ترجمہ، وقد مکروا، اور یہ بنا چکے ہیں اپنے داؤ، وعند اللہ مکرہم، اور اللہ کے آگے ہے ان کا داؤ، وان کان مکرہم، اور نہیں ہوگا ان کا داؤ مکر تزول منہ الجبال، نہ ہوگا ان کا داؤ کہ ٹل جائیں اس سے پہاڑ۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نبی ان کو بتائیے کہ جن لوگوں نے دنیا کے جس وقت کے اندر اللہ کے دین کو مٹانے کی کوشش کی ہے، اور جن نافرمان قوموں نے اللہ کے دین قبول کرنے والے لوگوں کو، ایمان والوں کو ستایا ہے اور ان کو ایذا پہنچائی ہے اور ان کے پاس تدبیریں کی ہیں، تو وہ اپنی تدبیریں کرتے تھے، لیکن اللہ جو ہے اپنی تدبیر کرتا تھا، اور اللہ ان کی چھپی ہوئی ظاہری ساری تدبیروں کو اور سارے منصوبوں کو جانتا تھا، اور اللہ نے ہر دور کے اندر نافرمان اور مجرم لوگوں کے منصوبوں کو ناکام بنایا ہے۔ کہ جیسے قوم نوح تھی، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، انہوں نے ایسے پہاڑوں میں گھر بنائے، اللہ نے انہی کے اندر جو ہے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ تو ایسے اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایسی تدبیریں کی، لیکن اللہ کی تدبیر سب پر بھاری ہوتی ہے، کہ اللہ کی تدبیر کو ناکام نہیں بنا سکتے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ، اور ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ مطلب کیا ہے کہ جو گزری ہوئی قومیں تھی نا، جیسے فرعون آ گیا، نمرود آ گیا، قوم عاد آ گئی، قوم سمود آ گئی، تو یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے بڑی بڑی سازشیں کی تھی وقت کے نبیوں کے خلاف، اور ان کو ایذا بڑی پہنچائی تھی، لیکن اللہ نے ان کی جو ہے وہ سازشوں کو کیا کر دیا، ناکام بنا دیا۔ یعنی ان کی مثال ایک بیان کی، ان کی تدبیریں اتنی بڑی بڑی تھی کہ اگر پہاڑ کے اوپر بھی وہ ہوتا کام، تو وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے کیا ہو جاتے، ہل جاتے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کی اتنی بڑی بڑی تدبیروں کو بھی کیا کر دیا، خاک کے اندر ملا دیا۔ آج دیکھ لیجئے جیسے دجالی دور ہے، دجال کا وقت تیزی سے نکلنے، خروج کا جو وقت ہے دجال کا تیزی سے قریب آ رہا ہے، اور دجال کا جتنا وقت تیزی سے قریب آ رہا ہے، دنیا کے اندر دجال کی سازشیں اور دجال کے جو لوگ ہیں اس کی سازشیں اتنی تیزی کے ساتھ کیا ہے دنیا کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہیں، لیکن باطل کتنا بھی زور لگا لے، حق کے اوپر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ باطل ہمیشہ طاقت میں زیادہ ہوتا ہے، باطل تعداد میں زیادہ ہوتا ہے، بظاہر باطل کی جو ہے وہ قوت زیادہ ہوتی ہے، باطل کے منصوبے بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ہر دور میں باطل کو جو ہے حق کے آگے کیا کیا ہے، کمزور کیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ نبی ان کو بتا دیجیے کہ ان کی ساری جو پلاننگ، سارے منصوبے ہیں وہ بیکار ہیں، کچھ نہیں کر سکیں گے یہ، جیسا پچھلی امتوں کے لوگ نہیں کر سکے یہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، بس آپ گمان مت کریں، خیال نہیں کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ مطلب کیا ہے کہ نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ جو کفار ہیں، یہ نافرمان ہیں، آج اللہ نے ان کو طاقت دی ہوئی ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے رسولوں کے ساتھ جو ہے اللہ نے وعدے جو کیے ہیں کہ رسول کامیاب ہوں گے دنیا میں اور حق غالب آئے گا، تو اللہ نے جو نا ویسے وعدے کیے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تو کفر غالب ہے اور رسول کہتے ہیں کہ جو ہے حق غالب آئے گا، ایمان غالب آئے گا۔ تو اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے جو مدد کے وعدے کیے ہیں نا، وہ کبھی بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے جو مدد کے، کامیابی کے وعدے کیے ہیں، اللہ ہمیشہ ان کو پورا کرے گا۔ اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ یہ اللہ جو ہے اپنے نبی کے دشمنوں سے ضرور انتقام لے گا، اور پیغمبروں سے جو وعدے کیے گئے ہیں اللہ ان کو ضرور پورا کرے گا۔ دیکھیے اب تو
پیغمبر نہیں ہے، نبوت پیغمبری باقی ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ اتباع کرے گا، ہر دور میں اللہ کی مدد اس شخص کے پاس اتنی ہی زیادہ آئے گی، اور جو شخص نبی کی اتباع کرے گا تو اللہ کی مدد، اللہ کی طرف سے کامیابی اس شخص کے لیے آئے گی۔ اور جو دنیا کے اندر جو شریر قسم کے لوگ ایسے اللہ والوں کو ستاتے ہیں، تو ایسے لوگوں، ایسے شریر قسم کے اور فتنہ باز لوگوں سے اللہ خود انتقام لیتے ہیں۔ جس طرح نبیوں کے دشمنوں سے اللہ خود انتقام لیتے ہیں، لیتے رہے، اسی طرح نبی کے ماننے والوں کے جو دنیا میں دشمن ہوتے ہیں، اللہ جو ہے ان سے دنیا میں انتقام لیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا کہ نبی ان کو بتا دیجئے کہ قیامت کا دن عنقریب آنے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور جس دن بدلی جائے گی اس زمین سے، جس دن بدلی جائے گی اس زمین سے اور زمین، اور بدلے جائیں گے، والسماوات، اور بدلے جائیں گے آسمان، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور نکل کھڑے ہوں گے لوگ اکیلے زبردست اللہ کے سامنے، وتری المجرمین یومئذ، اور جس دن مجرموں کو، اور تو دیکھے گا مجرموں کو اس دن، مقرنین فی الاصفاد، کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے، وہ جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاصفاد، زنجیروں میں، سرابیلہم من قطران، اور کرتے ہوں گے، قمیصیں ہوں گی ان کی گندھک کی، وتغشی وجوہہم النار، اور لپٹی ہوگی ان کے چہروں پر آگ، لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر نفس کو جو اس نے کمایا، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور آگے فرمایا ھذا، یہ خبر بلاغ، پہنچانے والی ہے، یہ خبر پہنچا دینی ہے لوگوں کو، ولی ینذروا بہ، تاکہ وہ ڈر جائیں اس سے، تاکہ وہ چونک جائیں، ولیعلموا، اور جان لیں، انما هو الہ واحد، کہ بے شک وہ معبود اکیلا ہے، ولیذکروا اولو الالباب، تاکہ سوچ لیں عقل والے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ نبی ان کو بتا دیجئے کہ قیامت کے دن یہ زمین جو ہے اور آسمان بدلے جائیں گے، کہ جس زمین کے اوپر آج ہم موجود ہیں یہ بدلی جائے گی۔ اب زمین کس طرح بدلی جائے گی، یعنی کس طرح تبدیل ہوگی، اس کے بارے میں احادیث طیبہ کے اندر آتا ہے۔ قرآن کریم کچھ احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ پوری جو زمین ہے نا، اور اس آیت، اس عنوان کے اوپر ہم قرآن کریم کی اور آیت بھی پڑھ چکے ہیں، کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج زمین کے اوپر کہیں غار ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں سمندر کی گہرائی ہے، کہیں بڑے بڑے اونچے پہاڑوں کی اونچائی ہے، تو یہ زمین اس طرح بدل جائے گی کہ زمین کو پورا ایک کر دیا جائے گا، سارے غار، پہاڑ، گہرائی، اونچائی سب کچھ ختم کر دی جائے گی، نہ کوئی مکان ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ ہی کسی قسم کی کوئی آڑ ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا زمین کے اوپر، اور یہ زمین ایک چٹیل میدان کر دی جائے گی، اور اس کے اوپر حشر کا میدان لگے گا۔ اسی طریقے سے زمین کے اوپر جو پہاڑ ہیں اور پہاڑوں کے ساتھ تعمیرات ہیں، اور دیکھیں راستے بنے ہوئے، سڑکیں بنی ہوئی، پل بنے ہوئے، سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ایک سیدھا میدان ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا کہ زمین کے ساتھ آسمان بھی بدلیں گے، تو یہ زمین گویا کہ نئی بن جائے گی۔ یہ بھی آتا ہے روایت میں کہ زمین کے بدلے میں دوسری زمین، اور اس آسمان کے بدلے میں جو ہے وہ دوسرا آسمان بنا دیا جائے گا۔ اس بارے میں دو روایات آتی ہیں، ایک تو یہ کہ زمین یہی ہوگی، لیکن اس کے اوپر جو چیزیں ہیں نا ساری کی ساری ختم کر دی جائیں گی، زمین یہی اور صرف اس میں تبدیلیاں ہو جائیں گی۔ جبکہ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کی زمین بالکل نئی زمین چاندی کی طرح سفید ہوگی، اور یہ چاندی کی طرح سفید، اور یہ ایسی زمین ہوگی جس پر کسی انسان نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا،
نہ ہی اس زمین کے اوپر کسی نے کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا۔ اللہ اس نئی زمین کے اوپر حشر کا میدان لگائیں گے اور اس پر انسانوں کا حساب کتاب ہوگا۔ اسی طرح بخاری اور مسلم شریف کی روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز، قیامت کے دن لوگ ایک ایسی زمین کے اوپر اٹھائے جائیں گے جو بالکل صاف ہوگی اور سفید میدے کی طرح ہوگی، میدے کی طرح سفید ہوگی، اور جس میں کوئی علامت یعنی پہاڑ، غار، گھاٹیاں، وادیاں، درخت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوں گے، بالکل ایک چٹیل میدان ہوگی۔ تو اس کے بعد ایک اور روایت، طویل روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز یہ زمین اس طرح کھینچی جائے گی جیسے چمڑے کو کھینچا جاتا ہے، جسے ربڑ کو کھینچا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے، ربڑ کھینچ کے لمبی ہو جاتی ہے۔ تو آتا ہے کہ ایک بار زمین کو کھینچا جائے گا تو زمین کی ساری جو علامتیں ہیں، غار، پہاڑ وغیرہ، یہ سب ختم ہو جائیں گے اور زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی، اور اس کے اوپر اللہ پاک ساری آدم کی اولاد کو جمع کریں گے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کو جو ہے اس زمین کے اوپر جمع کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس زمین کے اوپر لوگوں کی تعداد اتنی ہوگی کہ ایک انسان کے حصے میں صرف اتنی زمین آئے گی جتنی زمین کے اوپر وہ کھڑا ہو سکے، یعنی ہر ایک کے حصے میں صرف اتنی جگہ آئے گی۔ اور پھر حشر کے میدان میں سب سے پہلے مجھے بلایا جائے گا، میں اللہ کے سامنے آؤں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا، اور پھر مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، اور میں تمام مخلوق کے لیے شفاعت کروں گا کہ ان کا حساب جلد ہو جائے۔ یہ مختصر سی حدیث میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن یہ کافی طویل حدیث ہے۔ تو ان ساری روایتوں سے پتہ چلا کہ یہ جو زمین ہے، ان روایتوں سے دو باتیں پتہ چلی۔ ایک تو یہ کہ یا تو زمین یہی ہوگی اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، یا پھر یہ زمین ہی نئی زمین چاندی کی طرح سفید زمین ہوگی جس کے اوپر حشر کا میدان لگے گا۔ بہرحال دونوں میں سے جو بھی کچھ ہو، نئی زمین ہو یا یہی زمین ہو، اصل چیز ہے انسان کا حساب۔ جب حساب کتاب انسان کو ہوگا تو اصل جو ہے انسان کے لیے اس حساب کتاب کی تیاری کرنے کے لیے جو ہے اللہ پاک نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ انسان جو ہے اپنے ہر عمل کا جواب دے ہوگا، اس آنے والے وقت کے لیے جو ہے وہ کیا کر لے، انسان تیاری کر لے۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہ پاک نے فرمایا یہ خبر پہنچا دینی ہے لوگوں کو تاکہ لوگ ڈریں۔ یہ سارے اے نبی، یہ سارے حالات لوگوں کو بتا دیجئے تاکہ وہ ڈریں، آج دنیا کی زندگی کے اندر کفر شرک سے کیا کر لیں، توبہ کر لیں، اور وہ جان لیں کہ ایک اکیلا اللہ ہے، اور اکیلے اللہ کی عبادت کریں۔ اور کفر شرک سے باز آنا ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں اور کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیوں کے اوپر جو ہے غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ انہیں ایمان کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ ہماری صورت جو ہے یہ بھی ختم ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ اب جو ہے ہم اس صورت کو یہیں پر ختم کر لیتے ہیں، اور جو ہے اس کے بعد پھر عید کے بارے میں بتا دیں گے، عید کی کتنی چھٹیاں کریں گے۔ میٹنگ ختم ہو رہی ہے، پہلے میں جو ہے نا یہ دعا پڑھ لیتی ہوں تاکہ پھر جو ہے یہ میں ریکارڈنگ بند کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔